اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گزشتہ ہم اپنے مباحثے میں قرآن مجید کی جو آیات کو آپ کی خدمت میں گوش و گزار کیا، ان آیات کو ہم نے 3 قسم کی درجہ بندی کی تھی۔ پہلے درجہ بندی میں سورہ نحل کی آیہ نمبر 69، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی، شہد کی مکھی کو خدا نے امر کیا تھا کھائیں پیئیں رس چوسے تمام ثمرات کی، لیکن حکم کیا دیا تھا خداوند نے؟ یہ کہ آپ شہد تیار کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ تمام انسانوں کے لیے حکم دیا تھا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کلو کو خالی نہیں چھوڑا تھا بلکہ حکم دیا تھا ولا تسرفوا، اسراف بھی نہ کریں۔ تیسری جو درجہ بندی تھی اس میں سورہ مومنون کی آیہ نمبر 23، یا ایہا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اپنے رسول کو حکم دیا تھا، اپنے رسولوں کو خدا نے حکم دیا تھا اے رسول پاکیزہ چیزیں میل کیا کرے اور نیک عمل بجا لاتے رہیں، نیک عمل انجام دیتے رہیں۔ یہ تو تھا ہمارا گزشتہ مبحث کا خلاصہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ولا تأکلوا کے اوپر۔ ولا تأکلوا، قرآن میں تقریباً یہ موضوع 5-6 مرتبہ تکرار ہوا ہے، کلو کے ساتھ ولا تأکلوا، یعنی کون سی چیزیں نہ کھائیں، اور جہاں جہاں منع کیا ہے ان کو ہم آپ کی خدمت میں گوش و گزار کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 188، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتعلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون۔ ولا تأکلوا، اس آیے کا ترجمہ مترجمین نے کچھ اس طریقے سے نقل کیا ہے، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ہی اسے حکام کے پاس پیش کرو تاکہ تمہیں دوسروں کے مال کا کچھ حصہ دانستہ طور پر ناجائز طریقے سے کھانے کا موقع میسر آئے۔ ولا تأکلوا، آج کا مبحث تھوڑا سنگین ہوگا۔ گزشتہ مبحث جو تھا ہمارا کلو تھا، کھاؤ اور پیو شئتم، جیسے چاہو، لیکن آج کچھ ذرا مختلف ہوگا۔ ولا تأکلوا، نہ کھاؤ اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے، کھانے پینے کی چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ کھاؤ۔ بہتر ہے اس آیہ میں داخل ہونے سے پہلے اس کے شان نزول کو تھوڑا سا بیان کریں۔ رسول خدا کے زمانے میں 2 افراد کے درمیان اختلاف ہوا، کس چیز کے اوپر؟ زمین کے جھگڑے کے اوپر۔ وہ 2 افراد کون سے تھے؟ عمر القیس بن عابس الکندی اور عبدان بن الاشوع۔ عمر القیس کے پاس عبدان کی زمین تھی، انہوں نے زمین لیا تھا کاشتکاری یا کسی اور چیز کے لیے، باہر کے ایک عرصے سے اس عمر القیس کے پاس تھی۔ انہوں نے زمین کو دینے سے، جب انہوں نے عبدان نے طلب کیا اپنی زمین کو، تو عمر القیس نے دینے سے انکار کیا۔ دونوں فریقین رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عمر القیس چاہتا تھا کہ وہ زمین واپس نہ کرے، بلکہ اس مسئلے کو قسم کھانے کے ذریعے سے، جھوٹا قسم کھانے کے ذریعے سے حاصل کرے۔ باہر کے دونوں فریقین رسول خدا کی خدمت میں چلے گئے۔ وہاں پر سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 77 نازل ہو گئی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ جب رسول خدا نے اس آیہ کی تلاوت کی تو عمر القیس بن عابس الکندی اپنے جو حریف تھے، حریف تو خیر نہیں، اپنے زمین کے مالک کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور انہوں نے قسم کھانے سے اپنے آپ کو روکا۔ باہر کے خداوند نے ان کو توفیق دی کہ قسم نہیں اٹھایا انہوں نے پیغمبر کے سامنے۔ تب دوسری یہ جو آیت تھی سورہ بقرہ کی، سورہ آل عمران کی، یہ آیہ ان کے شان میں
نازل ہو گئے. البتہ شان تو ہم نہیں کہہ سکتے، ان کے ضمن میں یہ آیا نازل ہو گئی. ان مطالب کو سورہ تفسیر کشف الاسرار اور تفسیر روض الجنان میں یہ مطالب وارد ہو گئے ہیں، ان کی شان نزول. البتہ یہاں پر علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نے اپنی تفسیر میں اس لفظ عقل کی ایک خوبصورت تشریح اور تفسیر کی ہے، جو کچھ اس طریقے سے ہے. اب عقل کس چیز کو کہتے ہیں؟ الف کے ساتھ عقل، کھانے پینے والا عقل، عین والا نہیں. عقل یعنی ایسا تسلط جس سے مالک اپنے ملک پر تصرف کرنے سے محجور ہو جائے، یعنی مالک اپنے ملک پر تصرف نہ کر سکے، یہاں اس معنی میں استعمال ہوا ہے. ممکن ہے اس آیہ میں جو باطل طریقے سے کھانے کو منع کیا ہے خداوند نے، ہمارے پاس اصول کافی میں ایک روایت ہے. فریقین نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور روایت یہ ہے کہ حرمت مال المسلمی کا حرمتی دمہ، مال مسلم کو وہی حرمت حاصل ہے جو اس کے خون کو حاصل ہے. یعنی مسلمان کا مال وہی حرمت رکھتا ہے جو اس کا خون رکھتا ہے. ایک مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا، یہ شاید کوئی درک کر سکے. اس کے علاوہ جو دوسری آیہ ہے ہمارے پاس سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 30، جہاں پہ لا تاکلوا کے ساتھ ایک حکم وارد ہوا ہے. پہلی والی آیہ میں لا تاکلوا بینکم بالباطل ہے، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھائیں. سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 30، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اس آیت کا ترجمہ، اے ایمان والو کہیں گناہ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. صاحب تفسیر المیزان جلد 4، تفسیر نمونہ جلد 3، الفرقان فی تفسیر القرآن جلد 2 اس آیہ کے ضمن میں نقل کرتے ہیں کہ یہ آیہ اور اس کے بعد والی جو 8 آیات ہیں یہ جنگ احد میں نازل ہو گئی. جنگ احد میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قسم کی آیات نازل ہوں جس میں جنگ کے احکامات ہوں، یا پھر رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے فضائل کو بیان کریں، یا پھر جو قیدی ہوتے ہیں ان کے بارے میں احکامات، شہداء کے بارے میں احکامات. لیکن اس آیہ میں تو ربا کے اوپر ہے، لا تاکلوا الربا، ربا نہ کھائیں، یعنی سود نہ کھائیں. اس آیے کے متن سے واضح ہوتا ہے کہ رسول خدا کے رکاب میں جنگ کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے. سود کھانا، ربا کھانا اس سے بھی زیادہ سخت ہے جو بندہ رسول خدا کے رکاب میں جنگ لڑے. اگر کوئی بندہ یہ اشکال وارد کرے کہ یہاں پر تو 2 برابر، 4 برابر اور 6 برابر کھانے سے منع کیا ہے، یا پھر کوئی یہ اشکال وارد کرے جناب یہ آیہ تو گزشتہ جو زمانے جاہلیت میں جو سود کھاتے تھے یہ انہیں کے بارے میں ہے، تو مفسرین نے اس کا جواب کچھ اس طریقے سے دیا ہے. ہمارے زمانے میں جو تجارتی معاملات تھے، تجارتی معاملات وہ سابقہ معاملات سے فرق کرے. کوئی اس قسم کا اشکال وارد کرتے تو کچھ اس قسم کا جواب ہے. تمام مفسرین نے ذکر کیا ہے. یہاں پر ہم ایک دو ادبی باتیں ذکر کریں گے جن کا سمجھنا ضروری ہوگا اس آیت کو سمجھنے کے لیے. تمام مفسرین نے ذکر کیا کہ لفظ اضعافن
رباح کی صفت ہے، سرمایے کی نہیں. جو لفظ اضعافاً ہوا ہے وہ رباح کی صفت ہے، سرمایے کی نہیں. کیپٹل کی جو صفت واقع ہوئی وہ صفت واقعہ نہیں ہے، اور ضعف کی جمع ہے. ضعف کے معنی ہے دو گنا، اضعافاً یعنی کہیں گنا، اقلاً 3 گنا یا 3 گنے سے زیادہ. تو 3 گنے سے زیادہ ہوگا تو وہ سود ہوگا. ذہن میں تو ظاہر میں تو یہی آتا ہے، لیکن اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، کوئی بھی مفسر اس آیت اس تفسیر کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. نہ ہی ہمارے پاس کوئی دوسری آیت ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کی تفسیر کر سکیں، نہ کوئی روایت ہمارے پاس ہے جس سے ہم اس سود کو حلال قرار دیں. لہٰذا ماننا پڑے گا آیا کا اشارہ امر واقع کی طرف ہے، یعنی سود سرمایے کے ساتھ ملا دیا جائے تو 2 گنا اور 4 گنا ہو جاتا ہے. یعنی ایک طرف سرمایہ ہوا، دوسری طرف اس کا سود، اس کا انٹرسٹ. جب ان دونوں کو ملایا جاتا ہے تو لازماً یہ 2 برابر ہوتا ہے. یہ تو تھی اس سورہ آل عمران کے آیت نمبر 30 کے بارے میں. اب سورہ نساء کی آیت نمبر 2، وہاں پر خداوند تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. ترجمہ، اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، پاکیزہ مال کو برے مال سے نہ بدلو. پاک اور طیب اور طاہر چیز کو خبیث چیز کے ساتھ تبدیل نہ کرو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے. مبحث میں نازل داخل ہونے سے پہلے ہم یتیم کس چیز کو کہتے ہیں اس کی ذرا ڈیفینیشن، اس کی تعریف کیا کرتے ہیں. یتیم جس کا والد اس بچے کے سن بلوغ میں پہنچنے سے پہلے وفات ہو، پہلا نظریہ. دوسرا نظریہ، حیوانات میں جس کی ماں مر جائے اس کو یتیم کہتے ہیں دوسرا. اب تیسرا جو کہتے ہیں انہوں نے ان دونوں کو ملا دیا ہے، یعنی انسان کے کسی بچے کے ماں باپ مر جائیں، اس بچے کے سن بلوغ میں پہنچنے سے پہلے وفات پا جائیں، اس کو یتیم کہتے ہیں. یعنی دونوں میں سے کسی ایک کا وفات ہو جانا اس بچے کے سن بلوغ سے پہلے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے. سورہ نساء سورہ مدنی سوروں میں سے ہے. اس آیت کی شان نزول کیا ہے؟ تفسیر کشف الاسرار اور روض الجنان میں کچھ اس طریقے سے اس کی شان بیان ہوئی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں دائماً اس قسم کی مثالیں رائج ہیں. کہتے ہیں کہ بنی غطفان کے ایک مرد نے اپنے برادرزادے کی تربیت کی تھی، اور اس کا برادرزادہ یعنی ان کے بھائی کا بیٹا بہت مالدار تھا. ان کی تربیت کی، ان کی پرورش کی. جب وہ سن بلوغ میں پہنچا تو اپنے چچا سے اپنے مال کا، اپنے ارث کا تقاضا کیا. تب ان کے چچا نے، جو ہمیشہ دائمی ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے، دینے سے انکار کیا. دونوں فریقین رسول خدا کی خدمت میں اپنی چلے گئے. رسول خدا کی خدمت میں دونوں فریقین. بیٹے نے شکایت لگائی کہ چاچا میرا ارث نہیں دے رہا ہے. یہ آیا ان دونوں کے شان میں نازل ہو گئی. تفسیر نمونہ میں اس آیے کے 3 خوبصورت نکات بیان کیے ہیں. پہلا نکتہ، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیم کے مال میں آپ ایک امین یا ایک ناظر
یا ایک وکیل کی حیثیت سے آپ ان کے مال پر تصرف کر سکتے ہیں، نہ کہ مالک کی حیثیت سے۔ آپ کے اندر 3 چیزیں ہیں یتیم کی مال کو تصرف کرنے میں، یا آپ ناظر بن سکتے ہیں، یا وکیل بن سکتے ہیں، یا پھر اس امین کی حیثیت سے آپ اس کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں، نہ کہ مالک کی حیثیت سے۔ دوسرے جملے میں تفسیر میں ذکر کیا ہے وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، خبیث چیز کو پاک چیز سے نہ بدلیں۔ یقیناً یہاں پر تو بچہ چھوٹا ہے، اس کا مال جو ہے طیب اور طاہر ہے۔ اب خبیث مال کس چیز کا ہو گیا؟ جس کے ذہن میں فطور آیا، حتماً اس کا چچا جو تھا اس کے مال میں تصرف کرنا چاہتا تھا، انہی کے بارے میں ہے۔ یہاں پوائنٹ یہ بیان کیا کہ اپنے خبیث مال کو ان کے طیب اور طاہر مال سے تبدیل نہ کرو۔ یہ حکم یتیم کے مال کو خرد برد کرنے سے بچاتا ہے۔ تیسرا نقطہ اس آیت سے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، یعنی بچے اپنے مال کو دوسروں کے مال کے ساتھ مکس نہ کریں۔ مکس کے نتیجے میں جب آپ اپنے مال کو دوسروں کے مال کے ساتھ مخلوط کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ اپنی ملک کو ظاہر کرتے ہیں۔ ممکن ہے اسی طریقے سے آپ تصرف کریں، انسان کی نیت کسی بھی وقت بدل سکتی ہے۔ سورہ نساء کی آیہ نمبر 29، یہ ہماری ظاہراً آخری آیہ ہوگی۔ 2 آیات ہیں، ان 4 آیات کے ضمن میں ضرور آئیں گی وہ۔ آیہ نمبر 29 سورہ نساء، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ سورہ نساء کی آیہ نمبر 29، اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو، مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت کرو تو کوئی حرج نہیں، اور تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ آیا معمولاً فقہا اپنے بحث میں، خصوصاً بحث خارج میں، کئی ہفتوں تک، کئی مہینوں تک اس آیے کی بررسی کرتے ہیں، اور تمام جہت سے اس آیے کے اوپر بحث ہوتی ہے، کیونکہ یہ آیا تمام معاملات اور تمام مبادلات، ایسے مبادلات جو مال پر مشتمل ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ کلی احکامات موجود ہیں ان ابواب کے لیے۔ اسی لیے یہ آیا بہت سارے ہمارے فقہی ابواب میں مداخلت رکھتی ہے۔ مفسرین نے اس روایت کو امام باقر علیہ السلام سے، اکثر مفسرین نے اس روایت کو نقل کیا، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بینکم بالباطل، باطل چیز کون سی ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ربا ہے، قمار ہے، جس کو ہم قمار کہتے ہیں، قمار، کم فروشی، باطل مصادیق میں سے ہیں۔ 3-4 چیزیں امام علیہ السلام سے گنی، اور انہوں نے امر کیا کہ یہ چیزیں باطل کے مصادیق میں سے ہیں۔ مرجع کبیر آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی یہاں پر ایک خوبصورت اس بحث میں وارد ہوتے ہیں، ظاہراً یہ ان کا بحث خارج میں سے کچھ نقل کیا ہے ان کے کلام سے۔ عقل، الف کے ساتھ عقل کہتے ہیں، عقل کے معنی تمام قسم کا تصرف شامل ہوتا ہے۔ یہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ
مربوط نہیں بلکہ پہننے، گھر بار، مرکب اور دوسری تفریحات کو بھی شامل کرتا ہے۔ عقل سے مراد صرف کلو، وہی لفظ عقل ہے، کھانے پینے کی چیزیں شامل نہیں ہیں بلکہ پہننے کی چیزیں، گھر بار، اس کی گاڑی، اس کا رہن سہن اور تمام اس کے تصرفات اس لفظ عقل میں شامل ہوتی ہیں۔ اور دوسرا کلمہ باطل، باطل کی تعریف یہاں پر بیان کرتے ہیں، کل شیء یعد فی عرف العقلاء باطلا، ہر وہ چیز یعنی ہر وہ تصرف جس کو عقلاء باطل سمجھیں، عقلاء اس کو صحیح نہ سمجھیں، اس کو باطل کہتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص دوسرے شخص کے مال کو بغیر اذن کے تصرف کرے تو باطل کے مصداق میں سے ہوگا، یعنی بغیر اذن کے کسی کے مال کو کوئی اپنی ذاتی تصرف میں لائے تو باطل کے مصداق میں سے ہوگا۔ آخری مرحلہ صرف اس آیہ کی شان نزول کیا ہے۔ مفسرین نے اس کی شان نزول کچھ اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ اسباط بن سالم کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا، ایک شخص نے امام علیہ السلام سے اس آیہ کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اس آیہ میں دوسروں کے مال کو کھانے سے نہیں منع کرنے کے معنی قمار ہی کے ہیں، یعنی دوسروں کے مال کو کھانے سے منع کرنے کے معنی وہی قمار ہے، اس کو ہم قمار کہتے ہیں، اصل میں قمار۔ اور دوسرے حصے میں اس آیے کی جو دوسرا حصہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس آیہ کا دوسرا حصہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، ہمارے پاس ایک مرفوعہ روایت ہے، اس روایت میں اس طریقے سے بیان ہوا ہے، نقل ہوا ہے کہ ایک شخص پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے حکم کے بغیر تک و تنہا مشرکین کے اوپر حملہ کیا کرتا تھا۔ یہ آیہ اسی شخص کے شان میں نازل ہو گئی ہے، اپنے نفس کو قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی پیغمبر جنگ کرنا، کفار مشرکین کو قتل کرنے کی جو فضیلت تھی اس آیہ میں نہیں، بلکہ پیغمبر کے اذن کے بغیر جہاد نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، کوئی ایسا جنگی اقدام نہ اٹھاؤ جس سے آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو۔ اس کے علاوہ یہ جو 4 آیتیں بھی آپ کی خدمت میں بیان کی، 2 آیتیں رہتی تھی، وہ 2 آیتوں کا خلاصہ کچھ یوں ہے، جس چیز کے اوپر خدا کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو کھانا حرام ہے۔ اگر ہم ان 4 آیتوں کے اوپر عمل کریں گے تو لازماً وہ 2 آیتیں خود بخود ان 4 آیتوں کے ضمن میں آتی ہیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔